محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم. دل دنیا کی محبت میں دھک دھک بولتا ہے، دنیا کی رغبت میں، دنیا کی چاہت میں دھک دھک بولتا ہے، لیکن جب حضور شیخ العالم کی اس دل کی دنیا پہ توجہ پڑتی ہے تو اب وہ دل دھک دھک نہیں بولتا، رب رب بولتا ہے، رب رب بولتا ہے. شیخ لاسانی تو حضرت عبداللہ میاں جی کراتی رحمت اللہ علیہ پانی کے راستے سے دریا کے اندر بنارس شہر بنارس میں نمودار ہوتے ہیں. ادھر حضور قطب عالم رضا علی بنارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے لباس کا انتظام فرماتے ہیں اور بڑے کمال کے ولی ہیں. اس کو اور حضور کے خلفاء میں سے حضرت سیدنا خواجہ عبد الحلیم رضی اللہ تعالی عنہ، انہی کے ذریعے سے آپ کا فیضان پوری دنیا میں عام ہو رہا ہے. انہی کے ذریعے سے آپ کی جب شادی ہوئی اور 3-4 سال گزر گئے کوئی اولاد نہیں ہوئی تو آپ کی اہلیہ زوجہ مطہرہ نے اصرار کیا کہ حضور آپ اپنے شیخ طریقت سے، اپنے استاذ اور اپنے شیخ تربیت و مرشد سے یہ عریضہ درخواست پیش کریں کہ حضور دعا فرما دیں تاکہ ہمیں نیک اولاد ہو جائے. آپ نے کہا کہ مجھے حیا آتی ہے، لیکن ان کے اصرار پر آپ نے خط روانہ کر دیا. کہا کہ یہ ہماری اہلیہ کے اصرار پر میں نے آپ کی بارگاہ میں خط روانہ کیا ہے، آپ کی بارگاہ میں، مقدس بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کیا ہے. ادھر سے قطب عالم رضا علی بنارسی رضی اللہ عنہ خط روانہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری بیوی حمل سے ہے اور تمہیں بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام ابو الخیرات رکھنا، اس کا نام ابو الخیرات رکھنا. اور یہ بھی فرمایا کہ جب وہ 4 سال 5 سال کی عمر کے ہو جائیں تو یہ نظم مان لو کہ ہم ان کو حج پہ لے کے جائیں گے اور اپنی اہلیہ کو بھی ساتھ لے لینا. جب آپ کی عمر 5 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو پھر آپ حضور اپنے شیخ طریقت کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور اسباب ذرائع اور وسائل تو نہیں ہیں، یہی تھوڑے پیسے ہیں تھیلی میں اور حج پہ جانا ہے، وقت بھی پورا ہو چکا ہے، نظر میں نے مان لی ہے، حضور کوئی غیب سے انتظام فرما دیا جائے. قطب عالم علیہ الرحمت و رضوان نے کہا کہ وہ تھیلی میرے ہاتھ میں پیش کرو. جب وہ تھیلی پیش کی گئی تو آپ نے اس پہ اپنا برکت والا ہاتھ پھیر دیا اور کہا کہ لے جاؤ، اس میں سے جتنا چاہنا خرچ کرنا، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اس برکت والی یہ تھیلی، اس میں سے کبھی پیسے ختم نہیں ہوں گے، جی بھر کے خرچ کرنا. تم بھی جاؤ، اپنے شہزادے کو بھی لے جاؤ جو ولایت کا شہزادان بننے والا ہے، اسے پہلے مدینے میں لے جاؤ تاکہ وہاں سے فیضان مل جائے اور ہند کی ولایت عطا ہو جائے. پھر آپ جہاز پہ سوار ہوتے ہیں اور جب سفر پہ روانہ ہوتے ہیں اور سمندری سفر سے جہاز کے ذریعے سے سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں، جب بھی سمندر میں پہنچتے ہیں تو طوفان نے آپ کا گھیراؤ کر لیا، آپ کی کشتی کا طواف کرنا شروع کر دیا اور تمام مسافر اور حجاج کرام جو کشتی میں سوار تھے وہ پریشان ہونے لگے، مضطرب ہو گئے، بے چین ہو گئے، اپنی
اپنی زندگی سے مایوس ہو گئے کہ اب کیا ہوگا، کشتی کا رخ بدل گیا ہے، طوفان کی زد میں کشتی پھنس گئی ہے، اب کیا ہوگا؟ اور سب لوگ پریشان تھے اور بھوک عالم تھا، زندگی کی امید ختم ہو چکی تھی، اور حضور قطب عالم مراقبے میں اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کی اہلیہ زوجہ مطہرہ نے کہا کہ آپ تو ہر وقت مراقبہ کرتے رہتے ہیں، یہاں سب لوگ مضطرب بے چین اور بے قرار ہیں، اور آپ کے چہرے پر طمانینت اور سکون اور سکینہ نازل ہو رہا ہے، آپ کے چہرے سے طمانینت کا نور ٹپک رہا ہے، آپ مراقبے میں بیٹھے ہوئے کچھ دیکھیے۔ تو حضور قطب عالم نے فرمایا کہ میرے شیخ نے کہا ہے کہ خیریت سے جاؤ، خیریت سے واپس آ جاؤ، تو میرے شیخ نے کہہ دیا ہے تو میں مضطرب بے چین بے قرار کیوں ہوں؟ میرے شیخ نے کہہ دیا ہے تو میں چین خیریت سے جاؤں گا، اس لیے کہ ابو الخیرات بھی تو ساتھ میں ہے، تو خیریت بھی ساتھ میں ہے، اس لیے کہ خیرات کے گھر سے ہمیں بھی کچھ خیرات مل جائے۔ مولا تعالیٰ تو اتنے میں مراقبے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہا گھبراؤ نہیں، کچھ ہی دیر گزرا کہ ولایت کی خوشبو آنے لگی، طمانینت اور سکون اور سکینہ نازل ہونے لگا اہل سفینہ پہ، کشتی کے سواروں پر سفینہ پہ سکینہ نازل ہونے لگا، سفینہ پہ سکینہ نازل ہونے لگا۔ پھر کیا دیکھتے ہیں کہ حضور قطب عالم پانی کی سطح پر اس طرح چلے آ رہے ہیں جیسے کوئی زمین پہ چلتا ہے، اور آ کر کشتی پہ ٹھوکر مارتے ہیں۔ یہ اللہ ہمارے اپنے ٹھوکر سے بلی پیدا کرتے ہیں، تو کشتی پہ ٹھوکر مارتے ہیں تو کشتی نے اپنا رخ بدل دیا، طوفان تھم گیا اور کشتی اپنے راستے اپنے رخ پہ آ گئی۔ اور جب وہاں پہنچے حرمین طیبین میں، حرم کعبہ میں، بس یہ آپ دیکھیں کہ اس سلسلے نقشبندیہ مجددیہ کے ماضی قریب کے جو سرکار گزرے ہیں وہ کتنے بڑے اور کتنے نرالی شان والے گزرے ہیں، جو صدیوں 400-500 سال پہلے اس طرح کی مثالیں کبھی کبھار دیکھنے میں آتی تھیں۔ آپ نے حضور سیدنا خواجہ سید عبدالحلیم شاہ سیمانی رضی اللہ عنہ کو چند گھنٹے میں علم معرفت اور علم طریقت اور علم شریعت کا آپ کا سینہ، آپ کے سینے میں، آپ کے سینے کو علم معرفت اور علم شریعت کا خزینہ اور گنجینہ بنا پڑا۔ آپ پڑھنے کے لیے گئے تھے لیکن آپ خدمت میں لگ گئے، آپ کے ساتھی 10-12 سال پڑھ کے جو فارغ ہونے لگے آپ رنجیدہ ہوئے۔ حضور قطب عالم سمجھ گئے مشیت کو کچھ اور بھی منظور تھا، حضور قطب عالم سمجھ گئے اور کہا کہ اے میرے چہیتے کیوں تم رنجیدہ ہو، جاؤ لائبریری سے کتابیں نکالو اور لائبریری سے کتابیں نکالو، میز پہ سجا دو، علم کے میز پہ سجا دو، اور حضور قطب عالم ہر کتاب کی پہلی سطر اور آخری سطر پڑھاتے تھے اور پورے کتاب کی قابلیت اور صلاحیت پیدا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اس طریقے سے اعدادیہ سے لے کے فضیلت تک اور افتاء تک کی ساری کتابیں، ہر کتاب کا پہلا حرف اور آخری حرف پڑھاتے اور بند کر دیتے، پوری کتاب کی قابلیت پیدا ہو جاتی۔ اس کے بعد اپنے سینے سے لگا لیا اور ان کا سینہ علم معرفت کا خزینہ بنا دیا، علم طریقت کا خزینہ اور علم شریعت کا گنجینہ بنا دیا۔ دعا ہے پاک پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضور قطب عالم رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے بوسیلہ حضور شیخ العالم، آمین وآخر دعوانا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔